خواتین و حضرات، اب تک کی جو بات ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے حضرت انسان کو معاشی آزادی بھی دے رکھی ہے، اور حضرت انسان پر اللہ نے معاشی پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں۔ اب عبد کی عبدیت کا تقاضا یہ ہے، بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے، اس کے مقصد تخلیق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی معاشی آزادی کو قبول کرے اور اللہ کی عائد کی ہوئی معاشی پابندیوں کو بھی قبول کرے۔ معاشی خوشحالی نہ ہماری قدرت میں ہے، معاشی خوشحالی نہ ہماری ذمہ داری ہے، اور نہ ہی ہماری کامیابی کا انحصار معاشی خوشحالی پر ہے۔ ہماری کامیابی کا انحصار تو بندگی پر ہے۔ اسی بندگی کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی معیشت میں شریعت کی دی ہوئی آزادی کو بھی قبول کریں اور شریعت کی عائد کی ہوئی پابندیوں کو بھی قبول کریں۔ یہ ہماری بندگی کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ یہ تو پروردگار ہے، ہم حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر کے زیادہ نہیں کما سکتے، یہ بھول جائیں، یہ بھول ہوتی ہے بندے کی۔ یہ تمہارا پروردگار ہے جو کسی کے حق میں رزق کی وسعت کا، فراخی کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور کسی کے لیے رزق کی تنگی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ رزق کا تنگ ہونا یہ بھی امتحان ہے، رزق کی فراخی ہونا، وسعت ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھ کر، قوت لا یموت میں رکھ کر اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو بندہ میں نے اس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھا ہے، اگر اس کو میں زیادہ دوں گا تو یہ سرکش ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو خوشحال رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں نے ان کو بدحال کر دیا تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، کاد الفقر ان یکون کفرا۔ تو اللہ کی دی ہوئی معاشی آزادی کو ہم نے قبول بھی کرنا ہے، اور اللہ کی عائد کردہ معاشی پابندیوں کو قبول بھی کرنا ہے۔ دونوں چیزیں، یہی عبدیت اور بندگی کا تقاضا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے ساتھ ہی مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ فرمانا یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرا پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ تمہیں میں رزق کی فکر میں کھپا دوں۔ رزق حاصل کرنا ضرور ہے، وہ آگے بات آئے گی، رزق کی فکر میں کھپا دینا تمہاری پیدائش کا یہ مقصد نہیں ہے۔ فوراً ہی یہ کہہ دینا لیعبدون کے بعد ما ارید منہم من رزق، اللہ اکبر، اس کا مقصد یہی کہ بندہ رزق کو معبود نہ بنائے۔ جیسے آج دنیا رزق کو معبود بنا چکی ہے۔ آج دنیا نے جس طرح معاشی جال پیدا کیا، معاشی جال بھن دیا ہے، اور اس میں جتنی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں، علماء دنگ رہ جاتے ہیں، اور ان کو حلال اور حرام کے فیصلے کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں کہ یہ اب معاشی جو جال ہے، یہ جو معاشی طریقہ ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ کیوں؟ انسان نے دراصل معاشیات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ کہتے ہیں رزق کو معبود نہیں بنانا۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، لا الہ الا اللہ، ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ دنیا میں بھی نوکری کا، غلامی کا یہی تصور رہا ہے کہ بندہ کسی کو اپنے پاس نوکر رکھ لیتا ہے تو پھر خود بخود اس کی ضرورتوں کا بھی ضامن اور کفیل ہو جاتا ہے کہ چونکہ اس سے میرے پاس 8-10 گھنٹے نوکری کرنی ہے، اس کے علاوہ تو اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، لہٰذا اس کی جو ضرورتیں ہیں اس کا میں کفیل ہوں، میں اس کو اتنی تنخواہ دوں گا تاکہ یہ اپنا پیٹ پال سکے، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ دنیا کا ایک چلتا ہوا اصول ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا اور شروع سے چلا آ رہا۔ اللہ تو پھر رزاق ہے۔ دنیا کے اندر تو چند گھنٹوں کے لیے بندہ کسی کو نوکر رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پوری زندگی کے لیے اپنا نوکر رکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے معاہدہ کیا ہماری پوری زندگی کا کیا، اور زندگی کے تمام اوقات کا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے
24 گھنٹے کے لیے ہمیں اپنا نوکر رکھ لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا نوکر رکھ لیا، اپنا غلام بنا لیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری بھی پھر خود ہی اٹھا لی ہے۔ مخلوق اٹھا لیتی رزق کی ذمہ داری مخلوق کی، نوکری کی وجہ سے، تو غلامی کی وجہ سے جو نوکری سے بھی بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ نہیں اٹھائیں گے؟ اللہ نے رزق کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے کہا ان اللہ هو الرزاق، رزق دینا تو میرا کام ہے، تم صرف میری عبادت کرو، رزق میں دوں گا۔ لیکن رزق کی فراہمی کا جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار میں بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھ دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ تم میری عبادت کرو، رزق میں دوں گا، اور اللہ نے اس کا یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ ہم عبادت کریں اوپر سے تیار نوالا منہ میں گرے، گندم کا دانہ خود بخود ہتھیلی پہ آ جائے، آٹا پیس کے آ جائے، روٹی بن کے آ جائے، سالن بن کے آ جائے، ہم کھائیں۔ پھر تو مسجد کی صف اول میں جو سب سے بڑا قارون ہے، فرعون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، یہ مسجد کی صف اول میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم میری عبادت کرو، جہاں تک بات ہے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے رزق، وہ میری ذمہ داری ہے۔ تم 24 گھنٹے کے میرے غلام ہو، 24 گھنٹے کی رزق کی ذمہ داری میں نے اٹھا لی ہے۔ لیکن رزق کی ذمہ داری اللہ نے یوں اٹھا لی، رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب فراہم کر دی ہے کہ میں نے تمہیں یہ اسباب دے دیے، اب اس اسباب کے ذریعے تم ان اسباب کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ کسی کے ہاتھ میں بیلچہ دے دیا، کسی کے ہاتھ میں کدال دے دی، کسی کے ہاتھ میں قلم دے دیا، کسی کے ہاتھ میں عقل دے دی، بزنس کر رہا ہے، سارا کچھ یہ اسباب ہیں۔ اب تم ان اسباب کو اپناؤ۔ مسبب الاسباب اللہ کہتا میں ہوں، تمہیں ان اسباب کے تھرو میں تمہیں رزق دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے براہ راست رزق کیوں نہیں دیا؟ اسباب کیوں رکھے؟ اسباب اسی لیے رکھے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں براہ راست ان اسباب کو کون خدا مان کے ان کی پوجا کرنے لگتا ہے، اور کون ان اسباب کی تاثیر میں قوت صرف میری سمجھ کے میرا بندہ بنتا ہے، کون پیسے کا بندہ بنتا ہے، کون میرا بندہ بنتا ہے کہ یہ پیسہ اللہ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست رزق نہیں دیا، رزق کے اسباب مہیا کر دیا۔ لا الہ الا اللہ، یہ رزق کے اسباب مہیا کرنا بھی اللہ کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسباب دے دیے، ان پڑھ اسباب کو استعمال کرتا ہے اسے زیادہ مل جاتا ہے، پڑھا لکھا اسباب کو استعمال کرتا ہے اسے کم مل جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا امتحان ہے، یہ ایک عمومی بات ہے، ورنہ پڑھا لکھا زیادہ بھی لے لیتا ہے۔ یہ رزق کا تنگ ہونا، کم ہونا، فراخی، یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ یہ ہے اسلام کے معیشت کی بنیاد، اسلام کا تصور معیشت جس میں حلال و حرام کی تقسیم ہے۔ پھر حلال و حرام کو تقسیم کرنے کے بعد بھی ہر ایک کے لیے خوشحالی کی ضمانت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حلال و حرام کی تقسیم کے بعد بھی خوشحالی کی ضمانت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں خوشحالی بھی ہو سکتی ہے، بدحالی بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، کس کو بھوکا ننگا رکھے، کس کو خوشحال رکھے، کس کو درمیانہ رکھے۔ اللہ سے بڑا طبیب اور ڈاکٹر کون ہے؟ طبیب فیصلہ کرتا ہے نا کہ مریض نے کیا کھانا۔ گردوں کا مریض ہوتا ہے، کیریٹنین کا مریض ہوتا ہے، اسے پانی سے منع کر دیا جاتا ہے۔ عام گردوں کا مریض ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں یار زیادہ پانی پیو، لیکن خود گردوں کی ایک خاص بیماری اس میں پانی سے روک دیا جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر جب پانی سے روک دیتے ہیں تو کیا مریض کے جو تیماردار ہیں وہ ڈاکٹر کو ظالم سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ڈاکٹر کے پاس وزڈم اور فراست اور علم اور نالج زیادہ ہے، اس لیے اس نے مریض کو روکا ہے تاکہ مریض کی جان بچے۔ ڈاکٹر کو کوئی برا نہیں کہتا، ٹھیک؟ تو اللہ سب سے بڑا طبیب ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا ننگا رکھتے ہیں، کسی کو خوشحال بنا دیتے ہیں، کسی کو بدحال بنا دیتے ہیں، کسی کو ہینڈ ٹو موت رکھتے ہیں، قوت یا لان یا موت کی حد تک رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، یہی تو امتحان ہے۔ یہ ہے اسلام کا تصور معیشت جس میں حلال و حرام کی تقسیم بھی ہے، اور پھر بھی خوشحالی کی ضمانت نہیں، خوشحالی بھی ہو سکتی ہے، بدحالی بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام کے اس تصور معیشت کو اس معیشت سے کیا نسبت ہے جس میں کھلی ڈیمانڈ اور سپلائی ہے، کوئی حلال و حرام کی تقسیم نہیں، جو ڈیمانڈ وہ سپلائی۔ زنا کی ڈیمانڈ ہو تو زنا سپلائی، لواطت کی ڈیمانڈ ہو تو لواطت سپلائی،
اور کھانے پینے کی ڈیمانڈ و حلال کی ڈیمانڈ و حلال سپلائی، حرام کی ڈیمانڈ و حرام سپلائی۔ آپ حاجی حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں جو رومال، یہ تسبیح، یہ سارے وہ بناتے ہیں، بڑی وہ ممالک بناتے ہیں جو خدا پہ یقین بھی نہیں رکھتے، وہ ہمارے لیے تسبیح ماشاءاللہ سب کچھ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا مقصد تجارت ہے، حلال و حرام نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ نہیں کہ ہم تسبیح لے کے زیادہ اچھی طرح اللہ کا ذکر کریں، وہ تو ان کا بزنس ہے۔ تو اسلام کی اس تصور معیشت کو جس میں حلال و حرام کی تقسیم بھی اور خوشحالی کی کوئی ضمانت بھی نہیں، خوشحالی بھی ہو سکتی ہے، بدحالی بھی ہو سکتی ہے، اس معیشت سے کیا نسبت ہے جس میں حلال و حرام کی تقسیم ہی نہیں، کھلی ڈیمانڈ اور سپلائی ہے، جو ڈیمانڈ وہ سپلائی۔ اور اس معیشت سے کیا نسبت ہے جس میں نہ ڈیمانڈ ہے نہ سپلائی ہے، جیسے اشتراکیت، کمیونزم، سوشلزم، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ستیہ ناش کر کے انہوں نے رکھ دیا۔ انہوں نے کیپٹلزم کو مقابلہ کرنے کے لیے جس میں کھلی ڈیمانڈ اور سپلائی، انہوں نے ڈیمانڈ سپلائی پہ پابندی لگا دی، اس پر ضرب لگا دی، ٹھیک ہے۔ انسان کو جانور بنا دیے، وہ لائن پہ لگے، پکی پکائی روٹی کھائے، بس گزارا کرے۔ اسلام ان دو انتہاؤں کے درمیان ہے۔ اسلام کی جو معیشت ہے دو انتہاؤں کے درمیان ہے۔ وہ ڈیمانڈ اور سپلائی پہ پابندی بھی نہیں لگاتا، لیکن ڈیمانڈ اور سپلائی کو بے لگام بھی نہیں رکھتا۔ ڈیمانڈ بھی رکھتا ہے، سپلائی بھی رکھتا ہے، یہ بندے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر حلال و حرام کی تقسیم رکھتا ہے تاکہ بندے کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس مقصد کے اندر رکاوٹیں پیدا نہ ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں یہ پری پرائمری باتیں ہیں اسلام کے تصور معیشت کی، یہ پری ریکوزٹ باتیں ہیں اسلام کے تصور معیشت کی، جس کے اندر چار باتیں بنیادی طور پر آ گئیں کہ ہر مخلوق کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ مقصد تخلیق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر برتری عطا فرماتے ہیں، اور مقصد تخلیق کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے لیے وسائل زندگی کا انتخاب فرماتے ہیں، وسائل زندگی کی اہمیت نوعیت کے فیصلے فرماتے ہیں، وسائل زندگی کو برتری عطا فرماتے ہیں۔ پھر مقصد تخلیق کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ وسائل زندگی میں حلال و حرام کی تقسیم رکھتے ہیں۔ حلال و حرام کی تقسیم بھی اللہ اس مخلوق کے لیے رکھتے ہیں جس مخلوق کی تخلیق کے مقاصد میں حرام سے رکاوٹیں پیدا ہوں اور بعض حلال سے بھی رکاوٹیں پیدا ہوں اگر وہ غلط طور پہ استعمال کی جائے۔ انشاءاللہ اسلام کے تصور معیشت پہ ہماری بات ہوتی رہے گی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کے تصور معیشت کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا